الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے وہ ایک نہ ایک دن اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد دوزخ سے باہر آ جائیں گے، تو پیچھے صرف کافر لوگ بچ جائیں گے۔ وہ کافر جب دیکھیں گے کہ گنہگار مسلمان بھی جہنم سے اللہ رب العزت نے باہر نکال لیے، تو پھر وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ آج ہم بھی مسلمان ہوتے اور جہنم کی آگ سے ہم بھی باہر نکل جاتے۔ تو اس وقت اس حسرت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی بیان فرما دیا کہ آج وقت ہے، یعنی جو کام انہوں نے کرنا ہے کئی ہزار سال کے بعد ابھی ہونا ہے، وہ الہ العالمین نے خود پہلے بیان کر دیا کہ جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اس کے بعد یہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، تو پھر ان کا افسوس کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الہ العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ بے شمار لوگوں نے بے شمار طریقوں سے قرآن کریم کو ختم کرنے کی، مٹانے کی، خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، الہ العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اس انسان کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنا دیا، عزت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ اور آگے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں پہ جنتی مہمانوں کا ذکر ہے کہ الہ العالمین نے فرمایا کہ متقین جنت میں ہوں گے، اور یہاں پہ جنت کے انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ جنت کتنی اچھی، کتنی حسین، کتنی دل فریب ہوگی۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ جنت کا لالچ اپنے ذہن میں رکھ کے جنت کے شوق سے اور اللہ کے رضا کے شوق سے اعمال کریں تاکہ کل انہیں جنت حاصل ہو سکے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پہ وادی حجر کا ذکر ہے کہ وادی حجر کے اندر قوم سمود تھی، اور قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور صالح علیہ السلام کی قوم نے بات نہ مانی، انکار کیا، تو الہ العالمین نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم کے اندر ایک سبع مثانی بھی دی ہے، ایک صورت دی ہے جو سبع مثانی ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، اور اس سبع مثانی سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، سورہ الفاتحہ۔ اور یہ سورہ الفاتحہ ایسی صورت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور سورہ الفاتحہ کوئی عام صورت نہیں ہے، اس کے اندر الہ العالمین نے 6 قسم کے احکام بیان کیے ہیں، توحید بیان کی ہے، قیامت بیان کی ہے، اور اسی طرح رسالت بیان کی ہے، احکام بیان کیے گئے، اور سورہ فاتحہ کے اندر کچھ کام کرنے کے بیان کیے گئے اور کچھ کام نہ کرنے کے بیان کیے گئے۔ اور آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، الہ العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت کا کام آخری لمحے تک کرنا ہے، یعنی دعوت کا کام، دین کا کام آپ لوگوں نے آخری سانس تک کرنا ہے، اتنی دیر تک دین کے اوپر جمے رہنا ہے جتنی دیر تک تمہیں موت نہیں آتی۔ یعنی یہ دین کا کام جو ہم کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، یہ 1-2 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے نہیں ہے، 2 سال یا 10 سال کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اپنی کوشش قیامت تک جاری رکھنی ہے جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے۔
اس کے بعد سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، اور اس صورت کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، تم ان جانوروں سے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہو، بے شمار نفع کماتے ہو، اور نفع کمانے کے بعد تم ان جانوروں کو کھا بھی جاتے ہو، ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہو، اور جانوروں کا گوشت بھی کھانا یہ بھی ایک قسم کا نفع ہی ہے۔ اور آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، یہ تمہاری سواری کے کام بھی آئیں گے، وزینتاً اور خوبصورتی کے کام بھی آئیں گے، یعنی ایز اے زینت بھی تم ان کو پال سکتے ہو۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہاں پہ الہ العالمین نے قیامت تک آنے والی تمام سواریوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا اور ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ریل گاڑیوں کو نہیں جانتے تھے، کاروں کو، بسوں کو، جہازوں کو نہیں جانتے تھے، تو آئندہ ہمارے بعد پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جائے گا، تو ہم بھی نہیں جانتے ہمارے بعد کیا کیا پیدا ہوگا، لیکن الہ العالمین نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی ایسی چیزیں تیار کریں گے، پیدا فرمائیں گے جن کو آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب مشرکین کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کے اندر کتنے پیارے پیارے مسائل اور احکام ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ کی کلام میں کیا ہے، اساطیر الاولین، یہاں پہ صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملے گا، یوسف علیہ السلام کا قصہ ملے گا، داؤد علیہ السلام کا قصہ ملے گا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یعنی جو بھی کوئی انسان حکمت اور دنائی کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں دیکھے گا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہی مثال ہماری ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہمیں بھی زیادہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ جب یہی بات مومنوں کو کی جاتی ہے، متقین کو کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے، قالوا خیرا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہاں اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے خیر نازل فرمایا ہے۔ للذین احسنوا، اس قرآن کریم کے اندر الہ العالمین نے اچھی اچھی چیزیں بیان کی ہیں، اچھے اچھے مسائل اور احکام بیان کیے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی مومن مسلمان اور متقین جو ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کافر لوگ ہیں وہ قرآن کریم کو قصے اور کہانیاں کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ علماء سے رابطہ کریں، اہل علم سے پوچھیں، ان سے علم سیکھیں جو کچھ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سوال کرے اور قرآن کریم کو سیکھے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہاں پہ بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا ہے، اگرچہ یہاں پہ مخاطب تو مشرکین ہیں لیکن آج کے مسلمان بھی اس میں آتے ہیں۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ مشرکین کی ایک گندی عادت تھی، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو ظل وجہہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یعنی چہرے کے اوپر سیاہی آ جاتی، وہو کظیم، اور وہ غصہ کرتے،
بیٹی کی پیدائش پہ غصہ کرتے، شرمندگی محسوس کرتے، آج ہماری بھی یہی حالت ہے۔ کوئی بھی انسان خوشی خوشی نہیں بتائے گا کہ مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، وہ اپنا منہ چھپائے گا۔ اس کی کوشش ہے کہ میری بیٹی کی پیدائش پہ مجھے کوئی بھی نہ پوچھے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ عادت ہماری بھی مشرکین کے ساتھ ملتی ہے، اور اللہ نے ان کی عادت کو پسند نہیں کیا۔ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا ہی کرے گا تو الہ العالمین اس کی عادت کو بھی پسند نہیں فرمائیں گے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور گندی عادت ہے مشرکین کی، ایک تو وہ بیٹی کو ناپسند کرتے، اور دوسرا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور ایک جگہ پہ تو الہ العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ تمہارا یہ کیسا انصاف ہے، تم اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہو۔ اللہ کے ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بے شمار جگہ پہ الہ العالمین نے فرمایا اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی ہمسر ہے، اور تم اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے گئے، چوپائے پیدا کیے گئے، اور ان چوپاؤں کے پیٹوں سے ہم دودھ نکالتے ہیں، اور دیکھو ہماری قدرت کا شاہکار نمونہ کیسا ہے کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے مزیدار ذائقے دار دودھ کو پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے، اور تم اسے مزے مزے سے پیتے ہو اور انجوائے کرتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یقیناً خالص دودھ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرُشُونَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، یعنی اس کی طرف وحی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے ہم نے تعلیم دی ہے کہ تم پہاڑوں کے اندر اپنے گھر کو بناؤ، اور اسی طرح درختوں کے اندر اپنے گھر بناؤ، یعنی چھتے لگاؤ۔ تو چھتا لگانا، شہد بنانا، شہد کو پھولوں سے کیسے حاصل کرنا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سارے کا سارا طریقہ الہ العالمین نے خود شہد کی مکھیوں کو سکھایا ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی زمین و آسمان کا غیب ہے، اور فرمایا کہ یہ قیامت جسے تم بہت دور سمجھتے ہو، جسے تم بہت بڑا سمجھتے ہو، یہ اللہ کے ہاں تو ایسے ہے جیسے کلمح البصر، ایک آنکھ کا جھپکنا ہے۔ جیسے ہم آنکھ کو ایک حرکت دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک تو قیامت اتنی ہے، ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اللہ چاہیں تو قیامت کو برپا کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا او ہوا اقرب، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے الہ العالمین قیامت کو لا سکتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے مشکل کام ہوگا، یہ تمہیں دور لگتی ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے لیے یہ مشکل ہے اور نہ ہی یہ دور ہے۔ جب الہ العالمین چاہیں گے تو یہ ایک لمحے سے پہلے تمہارے اوپر واقع ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں پہ الہ العالمین نے بہت ہی اہم مسائل بیان کیے گئے۔ الہ العالمین نے یہاں پہ 3 کام کرنے کے بیان کیے گئے اور 3 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے کہ عدل و انصاف کرو، بھلائی کرو، خیر کے کام کرو، اور تیسرا کام ہے کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، رشتہ داروں کے حقوقوں کا خیال رکھو۔ اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ 3 کیا ہے؟ بے حیائی سے دور رہو، گناہوں کے کاموں سے دور رہو، اور اسی طرح ظلم اور زیادتی سے بھی
دور رہو۔ اور آگے فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ الہ العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی ایک امت کے برابر تھے۔ ابراہیم اتنے پکے ایمان والے، اتنے مخلص اور اتنے اچھے انسان تھے، ایک بڑی امت مل کے کرتی ہے، اتنا کام ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے کیا ہے۔ اور فرمایا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ بات کیوں فرمائی ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے یہ کلمات کہہ کے مشرکین کی نفی کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے۔ اللہ کو من المشرکین، میرا ابراہیم تو ایسا نہیں تھا، وہ تو میرا فرما بردار تھا اور میرے لیے ہی سارے کام کیا کرتا تھا۔ اور آخر میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کیا لوگوں، اپنے بھائیوں کو، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، تبلیغ کا کام کرو، لیکن یہ کام آپ نے کرنا کس طرح ہے؟ حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز کے ساتھ۔ یعنی ہمیں تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں جب بھی ہم کسی کو کوئی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، تو ہمیں نرمی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے تاکہ ہماری بات اسے سمجھ آ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔